أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف سورت کا رکوع نمبر 5، آیت نمبر 36۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ قید میں جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ فتیان، دو جوان، اور بھی دو قیدی تھے۔ قال احدہما، کہا ان دونوں میں سے ایک نے، انی ارانی اعصر خمرا، بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، خواب میں دیکھا ہے، اعصر خمرا، میں نچوڑ رہا ہوں شراب، خمرا شراب۔ وقال الآخر، اور دوسرا کہنے لگا، انی ارانی، بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، یعنی خواب دیکھا ہے،
अहमिलु फौक़ रअसी खुब्ज़ा, मैं उठाता हूँ अपने सर पर रोटी। ताकुलु तैर मिन्हु, परिंदे जिससे खा रहे हैं। नब्बिना बितावीलिही, हमें बताओ, हमें ख़बर दो इसकी तावीर। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, बेशक हम देखते हैं आपको एहसान करने वालों से। ये दो जवान हैं, इन्होंने अपने अपने ख्वाब सुनाए। एक ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा कि मैं अपने सर पे रोटी उठाए हुए हूँ जिससे परिंदे खा रहे हैं। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस ख्वाब की ताबीर का सवाल कर दिया। आपने फ़ौरन इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह पाक की तौहीद का दर्स दे दिया। फरमाया हाँ ठीक है, अल्लाह पाक ने मुझे ये इल्म दिया है। और जैसे उन्होंने कहा बेशक हम देखते हैं आपको एहसान करने वालों से, तो एहसान बहुत बड़ी एक नेकी है। चुनाचे हदीस पाक में है सही बुखारी शरीफ में और इसी तरह दूसरी हदीस की किताबों में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सिफ़तें अम्मा जी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान फरमाई। आप दूसरों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, मुसीबत में लोगों की मदद करते हैं, लोगों के लिए ज़रिया माश तलाश करते और मुहैया करते हैं और सच्ची बात की तस्दीक, ये सारी सिफ़तें बयान फरमाई अम्मा जी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो यहाँ भी ये फरमाया गया कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम एहसान करने वालों से हैं। असल जो एहसान है उसकी तारीफ़ हदीस मुबारक में है, अंता अबुदल्लाह का अन्ना का तराहु, अल्लाह पाक की इस तरह इबादत करो और ये तसव्वुर बनाओ कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। असल एहसान ये है। आपने फरमाया ठीक है तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बताएंगे। क़ाला ला यातीकुमा तआमुन तुरज़क़ानिही, तुम्हारे पास वो खाना नहीं आएगा जो तुम्हें दिया जाता है। इल्ला नब्बअतुकुमा बितावीलिही क़ब्ल अन यातियकुमा, मगर मैं तुम्हें ख़बर दूंगा ख्वाब की ताबीर की इससे पहले कि वो खाना तुम्हारे पास आए। खाना आने से पहले ख्वाब की ताबीर तुम्हें बता दी जाएगी। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये उसमें से है जो मेरे रब ने मुझे सिखाया है। अल्लाह पाक ने इसकी तालीम और इस नेमत से मुझे नवाजा है कि मैं बात की हकीकत तक पहुँच जाता हूँ और ख्वाबों की ताबीर बता सकता हूँ। इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाह, बेशक मैंने छोड़ दिया है उस कौम का दीन जो नहीं मान लाते अल्लाह पर। वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, और वो आखरत का इनकार करने वाले हैं। मैंने शिरक को छोड़ा है, अल्लाह पाक की तौहीद के रास्ते को अपनाया है। वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब, और मैंने पैरवी की अपने आबा बाप दादा के दीन की। बाप दादा कौन थे? अल्लाह के नबी थे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम सबसे पहले लिया, परदादा जी इसहाक, फिर दादाजी का नाम व याकूब, और फिर बाप का नाम, तरतीब से तीनों नाम ले लिए। तो बाप दादा अगर तौहीद पर हैं
تو ان کی اتباع کوئی بری بات نہیں، اور جب باپ دادا شرک پر ہیں تو ان کے پیچھے چلنا انتہائی بری بات ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، جائز نہیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر۔ عزیز بھائیو، جب کسی نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور سب سے بڑی نیکی توحید باری تعالیٰ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، روزہ رکھنے کی توفیق دے دے، تو یہ من فضل اللہ علینا، اللہ کا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر۔ اور یہاں جو مل بیٹھتے ہیں اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تعلیم کی مجلس میں، یہ کیا ہے؟ من فضل اللہ علینا وعلی الناس، اللہ کا فضل ہے ہم پر۔ اپنی ہمت سے کون ہے جو سال ہر سال اس مجلس سے وابستہ رہ سکتا ہے؟ یہ ذالک من فضل اللہ علینا، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہم پر کہ سال ہر سال سے اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے وقت دینا، اور جماعت میں پہنچنا، اور استقامت کے ساتھ حاضر ہونا۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اکثر لوگ ناشکرے، اکثر لوگ شرک والے، اکثر لوگ کفر والے، اکثر لوگ بے عقل۔ یہ قرآن کریم کا بیان ہے اکثریت کے متعلق۔ میجارٹی از ناٹ اتھارٹی، جو اکثریت ہے وہ کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی۔ کتاب اللہ کے مطابق حق حق ہے، چاہے تھوڑے ہوں چاہے زیادہ ہوں۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون۔ یا صاحب السجن، اے قید خانے کے دو ساتھیوں، کیسا پیارا لفظ بولا ہے دعوت کے لیے۔ یہ نہیں فرمایا اے مشرکو، اے کافرو، اے ظالمو، اے بدعتیو، نہ، فرمایا قید کے دو ساتھیوں۔ قید کے ساتھی کیوں کہا؟ کہ ابھی ان کے پاس ایمان نہیں۔ مومن جو ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ ہی ساتھی ہوتا ہے، تو یہ عارضی طور پر ساتھ ہے، ایمان لائیں گے تو پختہ ساتھ ہو جائے گا۔ اے قید کے دو ساتھیوں، صاحبئی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو۔ اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا رب الگ الگ بہتر ہیں یا ایک اللہ جو اکیلا ہے، القہار زبردست ہے۔ لوگ کہتے ہیں الہ زیادہ ہیں، تمہارے کہنے کے مطابق اگر زیادہ ہیں تو پھر تم ہی بتاؤ کہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک اچھا ہے بھی بڑی طاقت والا۔ اگر زیادہ ہوں تو ایک کہتا ہے میں بارش برساؤں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں، تو جھگڑا ہو جائے گا ارباب کا اور آلہہ کا آپس میں۔ تمہارے کہنے کے مطابق، تمہارے عقیدے کے مطابق الہ رب زیادہ ہیں، تو بتاؤ زیادہ بہتر کہ ایک بہتر؟ تم ہی بتاؤ جو زبردست ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، نہیں تم عبادت کرتے اس کے علاوہ مگر ناموں کی۔ یہ صرف نام ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ بندہ پرور ہے، یہ صرف نام تم نے رکھے ہوئے ہیں، حقیقت ان کی کوئی نہیں۔ اسماء نام ہیں بس، سمیتموہا تم نے رکھے، انتم و آباؤکم
تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی، کوئی ستاروں کی، اور کوئی بتوں کی پرستش کر رہا ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ پاک نے اس کے لیے کوئی دلیل۔ ان الحکم الا للہ، نہیں حکم مگر صرف اللہ کے لیے، حکم صرف اللہ کا۔ تو حکم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے امر تکوینی، کائنات کے نظام کو چلانا صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ سورج اللہ پاک کے اختیار میں ہے، چاند اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، دن اور رات اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ ان ساری چیزوں پر حکم صرف چلتا ہے تو اللہ کا چلتا ہے۔ اور دوسرا امر اور حکم تشریعی، شریعت میں اگر حکم چلتا ہے تو صرف اللہ کا اور رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الحکم الا للہ، یہ آپ قید کے دو ساتھیوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ کہا تمہارے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، پہلے دعوت توحید سنو۔ تو دعوت توحید کی ہر جگہ، سفر میں، حضر میں، اور سکول میں، اور ہسپتال میں، اور جیل میں، اور حج میں، ہر جگہ پر توحید کی دعوت۔ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ دین ہے سیدھا مضبوط۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ تو جانتے نہیں، بے علم ہوتے ہیں، بے عقل اور جاہل ہوتے ہیں اکثریت۔ یہ دعوت دے دی توحید کی بڑے احسن انداز میں، پھر ان کے خواب کی تعبیر بتا دی۔ یا صاحبہ السجن، اے قید کے دو ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم دونوں میں سے ایک پلائے گا اپنے مالک کو شراب، ساقی، یہ ساقی تھا، پھر فرمایا کہ دوبارہ اسی عہدے پر چلا جائے گا، ساقی بن جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فَيُسْلَبُ، اسے تو سولی دے دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تو کھائیں گے پرندے اس کے سر سے۔ عزیز بھائیوں، یہ خواب کی تعبیر بتائی نا، تو پہلے کس کی بتائی؟ جو نجات پانے والا ہے اس کی پہلے بتا دی، اور جو سولی دیا جائے گا وہ بعد میں۔ اس سے اللہ کے نبیوں کی بصیرت کا اندازہ فرمائیے کہ جو خیر کی خبر ہے، خوشی کی، وہ جلدی جلدی سنا دیں۔ اللہ پاک نے بیٹا دیا ہے، اللہ پاک نے پوتا دیا ہے، مٹھائی تقسیم کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہماری تنخواہ میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس طرح خوشی کی خبریں اور خیر کی خبریں جلدی جلدی سنائیں، اس میں دیر نہ کریں۔ اور جو شر کی خبر ہے اور تکلیف کی، ادھر حادثہ ہوا ہے، 2 آدمی مر گئے ہیں، ایسی خبریں تاخیر کر دیں۔ ہمارا فلانا دوست ہے، وہ بیمار ہے، اس کو کینسر ہو گیا ہے، تو بیماری کی اور تکلیف کی اور الجھن کی خبریں تاخیر سے، اور ہو سکے تو ان کو ختم ہی کر دیں۔ خیر والی خبر پہلے۔ ہمارے جو دوست ہیں قریبی خاص، میں نے ان پر ایک پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جو تکلیف کی خبر ہے نا، اس کو پچھلے پیر لے جاؤ، صبح صبح نہیں سنانی، صبح خیر کی خبریں۔ آج مٹھائی تقسیم ہوگی، آج جناب دعوت ہے، آج جناب فلاں دوست کا ولیمہ ہے، آج فلاں کے بیٹے کا عقیقہ ہے، خوشی کی خبریں جلدی جلدی اور پہلے۔ یہ جناب یوسف علیہ السلام نے درس دے دیا انسانیت کو، خیر کی خبر۔ ماشاءاللہ ہمارا مکان مکمل ہو گیا ہے، اللہ پاک نے گاڑی دے دی ہے، اللہ پاک نے پرانی گاڑی کی بجائے نئی گاڑی دے دی ہے،
اس طرح خوشی کی خبریں۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اس کو ذرا تاخیر کر دے، سولی دے دیا جائے گا اور پرندے کھائیں گے اس کے سر سے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، سولی کیا ہوتا ہے؟ لٹکا دیا جاتا ہے، اور سولی اور ہے، پھانسی اور ہے۔ پھانسی میں تو ادھر بندہ مر جاتا ہے فوراً ہی، سولی لٹکا رہتا ہے کئی کئی دن تک، پھر پرندے آ کے اس کا سر کھا رہے ہیں۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، فیصلہ ہو گیا اس کام کا جو تم نے سوال کیا ہے، جو تم نے فتویٰ پوچھا ہے۔ یہ جو میں نے خواب کی تعبیر بتائی ہے کوئی اٹکل پچو نہیں، علم کی بنیاد پر بتائی ہے، اور یہ ہو کر رہنا ہے، علم ہے۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ مَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، اور کہا اس کو جس کے بارے میں سمجھا، ظنّا سمجھا کہ بے شک وہ نجات پانے والا ہے، ان دونوں سے میرا ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، پس بلا دیا اس کو شیطان نے اپنے مالک کے پاس ذکر کرنا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پس آپ ٹھہرے قید میں کئی سال۔ بضع کا لفظ 1 سے 9 تک، بضع کئی سال، 7 سال، 8 ہے، 6 ہے، 9 ہے، اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ بضع سنین، کئی سال، کئی سال، اس کی تعیین وہ مشکل ہے۔ ہاں بضع کا لفظ جو ہے وہ 10 سے نیچے نیچے بولا جاتا ہے۔ اتنے سال آپ قید میں رہے۔ عزیز بھائیوں، ایک ڈاکٹر صاحب ہے نا، دوائی دیتے ہیں تو بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، بڑی کوشش کرتا ہے، لیکن اس دوائی میں اثر اس وقت ہوگا جب اللہ کا حکم آئے گا۔ اب وہ آدمی قید سے نکل کر گیا ہے اور جناب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے اپنے مالک کے پاس، شیطان نے بلا دیا، شیطان نے بلا دیا۔ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا کہ جناب یوسف علیہ السلام قید سے باہر آ جائے، اور ایک استاد ہے، بڑا اچھا سبق پڑھاتا ہے، لیکن اللہ کا حکم آئے گا تو شاگرد کو سمجھ آئے گی۔ تو اللہ پاک کے حکم سے استاد کی بات میں، ڈاکٹر کے نسخہ میں، حکیم صاحب کی دوائی میں اس وقت اثر ہوتا ہے جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے۔ یہ تاخیر جو ہو گئی، دیر ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ کا امر تھا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ۔ رکوع نمبر 6۔ بادشاہ شاہ مصر، اس کو ایک خواب آتا ہے، بے شک میں دیکھتا ہوں 7 گائیاں سمان، موٹی تازی، یأکلہن 7 عجاف، اس کو کھا رہی ہیں 7 گائیں، دبلی پتلی، عجاف دبلی، و7 سنبلات خضر، اور 7 سٹے بالیاں سبز، وأخرى یابسات، اور دوسرے خشک ہیں۔ یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے سردارو مجھے بتاؤ میری خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر کرنے والے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا یہ پریشان کن خواب ہیں، احلام خواب، اضغاث پریشان کن، پراگندہ۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور نہیں ہیں ہم خوابوں کی تعبیر جاننے والے۔ ایسا سمجھو جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، قیامت کی نشانیوں سے یقبض العلم بقبض العلماء، قرب قیامت اللہ تعالیٰ علم کو قبض کر لے گا، علم کو اٹھا لے گا۔ علم کیسے اٹھے گا؟ جب علماء اٹھ جائیں گے۔ ایک عالم دین دنیا سے جاتے ہیں،
आप जानते हैं कोई दूसरा उनकी जगह पूरी नहीं कर सकता। 20 उलमा को आप जानते हैं, उनकी जगह पर, उनके मर्तबे पर, उनके इल्म पर कोई दूसरा पहुंच ही नहीं सका। इल्म की कमी। वक़ाल अल्लज़ी नजा मिनहुमा, और कहा उस आदमी ने जो उन दोनों से निजात पा गया था, वद्दकर बाद उम्मा, उसे याद आया अरसे के बाद, काफ़ी अरसे के बाद, अना उनब्बिउकुम, मैं तुम्हें ख़बर देता हूँ, बेतावीलिही फ़अरसिलून, इसकी ताबीर तो मुझे भेजो। यूसुफ़ अय्युहा सिद्दीक़, यूसुफ ए नहायत सच्चे। वो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास चला गया कि हमारे बादशाह को ख्वाब आई है और उसकी ताबीर बताओ। अफ्तिना फ़ी सबइ बक़रातिन सिमान, हमें बताओ कि 7 गायें हैं मोटी ताज़ी, याकुलुहुन्ना सबउन इजाफ़, उनको खा रही हैं दूसरी 7 जो दुबली पतली हैं, व सब सुम्बुलातिन खुदरिन, और 7 सिट्टे हैं बालियाँ सब्ज़, व उखरा याबिसात, और दूसरे हैं वो खुश्क हैं, लअल्ली अर्जिउ इलन्नास, ताकि मैं लौटूं लोगों की तरफ, लअल्लहुम यालमून, ताकि वो जान लें, कुर्बान जाएं जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत पर। इतने अजीम इंसान को हम जैसा होता ना तो कहता अब याद आया, अब मतलब के लिए आए हो, इतने साल तुम्हें याद नहीं रहा, या ये सवाल कर देते पहले मुझे जेल से निकालो ना, फिर तुम्हारे ख्वाब की तबीर बताता हूँ, मुझे इधर जेल में रखा हुआ है। ये भी नहीं फरमाया, और ये भी नहीं फरमाया अब मतलब के लिए आ गए हो, जब ज़रूरत नहीं थी मेरा जिक्र ही भूल गए थे। अजीम इंसान है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कोई एक सबक है सूरह यूसुफ में। अजीज़ भाइयों, इससे क्या सबक मिला कि एक आदमी साल हर साल हमसे गायब है, बड़े साल, उसको ज़रूरत पड़ी आज वो आ गया, उसको ताना नहीं देना अब मतलब के लिए आ गया हो, ज़रूरत पड़ी है तो मेरे घर का रास्ता आ गया, नहीं, बड़े ज़रफ़ और आली और वुसअत। क़ाल तज़रऊन सबअ सिनीन दअबा, फरमाया तुम ज़िराअत करो, काश्त करो 7 साल दाबन, मेहनत के साथ लगातार। ख्वाब की ताबीर भी बता दी और उसका हल भी बता दिया। फमा हसदतुम फज़रूहु फ़ी सुम्बुलिही, जो तुम काटो फसलों से उसको छोड़ दो उसके सिट्टे में, बाली में। बालियों से गल्ला है, गंदम है, उसको निकालना नहीं। ये आपने तरीका बताया कि गल्ला बालियों के अंदर ही रहे, सिट्टे के अंदर, फिर उसको कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता, चाहे कई साल पड़ा रहे। ताबीर भी बता दी और तरीका भी बता दिया। फरमाया फ़ी सुम्बुलिही, सिट्टे से, बाली से दाने निकालने नहीं, निकालने नहीं। अगर निकाल लोगे तो उसको कीड़ी सुसरी और कोई ना कोई चीज़ लग जाएगी। इल्ला कलीला मिम्मा ताकुलून, मगर थोड़ा जो तुम खाते हो, थोड़ा खाना है। थोड़ा खाना, थोड़ा बोलना, थोड़ा सोना, ये दीन की रहनुमाई है। ज़्यादा खाना, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा सोना संजीदा लोगों की अलामत नहीं। फरमाया थोड़ा ही खाना है, कलीला मिम्मा ताकुलून, और निकालना भी थोड़ा ही है, जितनी ज़रूरत है थोड़ा थोड़ा करके निकाल लें और थोड़ा खा लें, ज़्यादा नहीं निकालना, क्योंकि उसके बाद फिर सुम्मा याती मिन बाद ज़ालिका सबउन शिदाद, उसके बाद आएंगे 7 साल बड़े सख्त, कहत पड़ जाएगा। याकुल्न मा क़द्दमतुम लहुन्ना, वो खा जाएंगे जो तुमने आगे भेजा उनके लिए, जो रखा। इल्ला कलीला मिम्मा तुहसिनून, मगर थोड़ा सा जो तुम महफूज रखोगे, थोड़ा थोड़ा बचा लोगे, वो बचा रहेगा। बाकी कहत में 7 साल तक वो ख़त्म हो जाएगा। सुम्मा याती मिन बाद ज़ालिका आमुन, फिर उसके बाद आएगा 1 साल। 1 साल ऐसा आएगा
फीह युगासुन्नास, जिसमें लोगों पर बारिश होगी, बड़ी बारिश और सब्ज़ा। वफ़ीह यासिरून, और वो उसमें निचोड़ेंगे। क्या निचोड़ेंगे? रस, बड़े फल होंगे। उसके बाद एक साल ऐसा होएगा बरसात ज़्यादा, पानी ज़्यादा, और फिर अल्लाह की रहमत से फल ज़्यादा, फिर जूस निकाल निकाल के पिएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को कुरान करीम पढ़ने और समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।